اگر کوفہ میں حضرت سیدہ زینب زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں نا اور پریشان حال ہیں، تو یقین کر دیں کہ آپ ایک پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں نا 14 صدیوں کی، کتنے ایسے موقع ہیں کہ عورت کو زنجیروں میں ہی رکھا گیا ہے، تشدد ہی بنایا گیا ہے اور اس کی ذات کو ہمیشہ مشق ستم بنایا گیا ہے۔ آج پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی جو گھریلو ملازمہ تھی، رضوانہ اس کا نام ہے، ایک جسٹس کے گھر میں کام کرتی تھی۔ اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہے؟ وہ بھی تو زینب کی بیٹی ہے نا، زینب کی اولاد ہے، اسی جو ہے نا وہ امت کی بیٹی ہے کہ جس کی بیٹیوں کو بولنے کا حوصلہ حضرت زینب نے دیا، لیکن اس بچی پہ اتنا ظلم ہوا، گھر کے کام کروائے گئے، تشدد کیا گیا، اس کے بیچاری کے دماغ میں سر میں کیڑے پڑ گئے، اس کے زخموں کی سرجری ہو رہی ہے، اور جسٹس جو جج ہے وہ اس کی ماں کو فون کر کے کہتا ہے تمہیں انصاف نہیں ملے گا کیونکہ تم غریب لوگ ہو، ہم امیر لوگ ہیں، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس منصب ہے، میرے پاس ڈگری ہے، میرے پاس سفارشی کلچر ہے، میرے پاس رشوت دینے کے طریقے ہیں، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، یہی بادشاہی ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس بڑے لوگ ہیں، یہ باپ دادا سے چلتی ہوئی ہماری حکومت ہے، اے حسین اے زینب تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ ظلم و ستم خواتین پہ ہوتا آ رہا ہے اور ہم ان کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ تم چپ رہو۔ میں تو آج اپنے اس منبر کی وساطت سے یہ بھی عرض کروں گا، اپنے معاشرے سے بھی، اپنے اکابرین سے بھی، اپنے جو ارباب اختیار ہیں ان سے بھی، کہ جو عورت کی حقوق پاکستان کا قانون دیتا ہے، جو اسلام کا قانون دیتا ہے، اور جو عورت کے حقوق ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، خدا را ان کے تحفظ میں بھی عورت کی مدد کرو۔ یہ نہیں کہ وہ گھریلو ملازمہ ہے تو اس پہ تشدد ہوتا رہے اور وہ چپ رہے۔ وہ اگر بیوی ہے تو خامد جب چاہے اس کو ہتھوڑے کے ساتھ پیس کے رکھ دے، اور وہ صرف جو طلاق ہے اس کے ڈر سے وہ اپنے آپ کو ظلم و تشدد کی چکی پیسنے پہ مجبور کرتی رہے اور کہے میں نے بولنا نہیں ہے، کہ میرے باپ نے کہا تھا بیٹے تیرا جنازہ نکلے وہاں سے، تیری ڈولی ہم نے نکالی ہے وہاں سے، اور کوئی طریقہ نہیں، تیرا جنازہ نکلنا چاہیے تب ہماری عزت بچتی ہے۔ باپ بھی اپنی بیٹی کو کبھی بھی یہ نصیحت نہ کریں، کیوں؟ وہ ظلم سہے گی، برداشت کرے گی، پریشانی میں رہے گی، ممکن ہے خودکشی کر لے، اس میں باپ کی کون سی عزت ہے؟ باپ کو رشتہ کرتے ہوئے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہا ہوں انسان کے ساتھ کر رہا ہوں یا حیوان کے ساتھ کر رہا ہوں۔ آج وقت کا المیہ یہ ہے کہ انسان نہیں دیکھے جاتے، مکان دیکھے جاتے ہیں، کردار نہیں دیکھا جاتا، پاسپورٹ دیکھا جاتا ہے، کوئی برادری یا منصب یا تعلیم یا شعور نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے اس شخص کا بینک بیلنس اور اس کا کاروبار کتنا ہے۔ اب جس کے حصے میں کاروبار آ گیا، دکان آ گئی، اچھا مکان آ گیا، کوٹھی آ گئی، کار آ گئی، ہم بغیر سوچے اپنی بیٹیاں اس کے ساتھ نتھی کر دیتے۔ اخلاق، کردار، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور پھر ہماری بیٹیاں یوں سمجھیں کہ کسی گھر میں نہیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی بسر کرتی۔ والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ جس وقت رشتہ کرنے لگے نا اس چیز کا خصوصی دھیان کرے کہ ہم اپنی بیٹی کو کہاں پہ بھیج رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک کیس ہے جو میں نے وہ رضوانہ کا ذکر کیا۔ کتنے ہمارے پاکستان کی بیٹی تھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی، آپ یہودیوں کے، عیسائیوں کے دیکھیں نا، یہاں پہ کتنے کتنے ان کے جاسوس آئے، نمائندے آئے، قتل کر کے لوگوں کو پیسے دے کے چلے گئے، اور ہماری عزت غیرت ناموس ہمارے منہ پہ مار کے چلے گئے، لیکن اتنے سال بیت گئے ہم قوم کی ایک بیٹی کو آزاد نہیں کروا سکے۔ ایٹمی ملک بھی ہے، اسلامی جمہوریہ بھی ہے، خواتین کے حقوق بھی ہیں، سارا کچھ بیان کرتے ہیں، ہم اپنی ایک بیٹی کو آزاد نہیں کروا سکے، اس کے لیے کوشش نہیں کر سکے۔ تو عورت کو جو بولنا اور حق مانگنا سکھایا ہے نا، یہ بھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت مثالی کردار ہے خواتین کے لیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان کی جو سیرت ہے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو سیرت ہے یہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں تاکہ انہیں زندگی جینے کا ڈھنگ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا مسلمان بنائے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے۔